آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہی پر زور ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن زور آور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہی کا زور شروع سے ہو رہا ہے، لیکن بادشاہی میں زور مار کے داخل ہو رہا ہے۔ جس طرح زکائی بھیڑ تھی لیکن زور لگا کے کوشش کر کے یسوع کو دیکھ لیا، گولر کے درخت پر چڑھ گیا۔ ایک بیوہ اور وہ بھی بیمار اور وہ بھی کمزور، بھیڑ کو چیر کر کے زور لگا کر کے اس نے یسوع مسیح کے پلڑے کو چھو لیا۔ تو ہمیں زور لگا کے مصروفیات میں سے نکل کر کے اس کی حضوری میں آنا ہوتا ہے، اور روح القدس اپنے لوگوں کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ وہ گریوٹی کو چیر کر کے خدا کے لوگ گزر جائیں، آسمان پر آ جائیں۔ جس طرح پاسٹر ندیم نے کہا، میرا بڑا فیورٹ ہے زبور، کیا زبور 24 ہم نے گایا، اور آگے کیا ہے، جہاں جلال دا سر تک اونچے کرو، اوپر ہم نے جانا ہے، آسمانوں پر بلندیوں پر ہم نے حمد کرنی ہے، اور خدا کا پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے کہ کشِ ثقل کو ہم چیریں جو ہمیں نیچے کھینچتی ہے، خدا کی حضوری سے نیچے کھینچتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ زور لگا کے، زور مار کر کے، مصروفیات میں سے نکل کے، ساری پریشانیوں کو چیر کر کے، عقابوں کی مانند طوفانوں آندھیوں کو چیر کر کے اوپر آ گیا۔ ویسے بھی ایماندار عقابوں کی، عقاب کا ایک کام یہ بھی ہے جب طوفان آندھی آئے تو کیا کریں، پرواز کو اور اوپر لے جائیں تاکہ طوفان آندھیاں، تو اس لیے آپ کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہوں کہ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے زور لگائیں، طوفانوں آندھیوں کو چیر کے خدا کی حضوری میں آ جائیں، اوپر آ جائیں، دنیا سے نکل کے شاید چند گھنٹے کے لیے۔ ویسے تو یہ دن ہی خدا نے اپنے لوگوں کو بخشا ہے، تو پھر جب آئیں پھر آپ کا حوصلہ بڑھاتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ خدا نے تو سارا دن ہی مقدس کیا، لیکن ہم چند گھنٹے جو بھی میری بات سن رہے ہیں ویڈیو سے بھی، ہم چند گھنٹے بھی اگر دل لگا کے اور دنیا کے خیالوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے اس کی عبادت نہ کریں تو پھر اس کا بھی فائدہ نہیں ہے نا۔ جب عبادت میں آئیں، دل لگائیں، پوری قوت سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے اس کی کیا کریں، عبادت کریں، ادھر ادھر خیال آئیں بھی تو اسے ڈسکنیکٹ کریں، چند گھنٹے تو کریں، ہے نا۔ تو یہ خدا کی برکات کی باتیں میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے، جس دن تم نے دل لگایا ہے نا ایک آیت، تو پھر خدا نے اپنا آپ ظاہر کیا، مکاشفہ دیا، دل لگا کے، دل جمعی سے
جتنے بھی 7 اسٹار لائف سے مجھے سن رہے ہیں، خدا کی حضوری میں جب آ جائیں تو بات دل لگا کے عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آئیں ہم پوری توجہ کے ساتھ، پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی پرستش بھی کریں اور اس کا پاک کلام بھی سنیں۔ آپ میرے پیچھے بھی بول لیں، میں اپنے خاندان کو پیار کرتا ہوں، میں اپنے والدین کو پیار کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو پیار کرتا ہوں، میں اپنے شوہر کو پیار کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کو پیار کرتا ہوں۔ بولیں، یہ میری ہسبینڈ نے شوہر نہیں پیار نہیں کرتے جب۔ اچھا چلو ایک دفعہ پھر بلا لینا، شرمائی نہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کبھی بیوی ہماری شرما۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، دیکھو کیسی بات ہے یہ، میری بیوی بہت اچھی ہے۔ چلو میں کیا پیار والی گل چھڑ دوں، آئینہ دکھائی لوگ میں اپنی کلیسیا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنے پاسٹر سے پیار کرتا ہوں، اور میں اپنی کلیسیا سے پیار کرتا ہوں۔ I love you all۔ میں خداوند کو پیار کرتا ہوں، میں اپنے روحانی خاندان کو پیار کرتا ہوں، میں اپنے طبعی خاندان کو پیار کرتا ہوں، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی۔ آئیے ہم پڑھیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرحوم ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرنے لگیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے جانے پر اس کی وہی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، how you laying foundation of your home۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں؟ آج یہ 13واں حصہ ہے اس موضوع کا۔ گھر طبعی ہو، روحانی ہو، اینٹوں کا ہو، خدمت کا گھر ہو،
اگر بنیاد مضبوط نہیں تو طوفان آندھیاں سیلاب آئیں گے، تو پھر گھر بنیاد اگر مضبوط نہیں تو بائبل میں تو کلیئر لکھا ہے گر جائے گا، اسے نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ریت پر گھر بنائیں اور سیلاب آئے اور گرے نہ، یا ہم اپنی عقل سے کہیں نہیں گر ہی نہیں سکتا۔ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم ایسا گھر ہوشیاری سے بنا لیں گے، اگر بنیادیں مضبوط نہ بھی ہوں وہ گر سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے گرے گا۔ ہم سیکھ رہے ہیں ان دنوں میں، پچھلے بھی ہم اتوار کی عبادات میں سیکھ رہے ہیں، خاندانی بنیادیں مضبوط ہوں، شوہر اور بیوی میں، والدین اور بچوں میں جو رشتے ہیں، اور روحانی رشتہ ہمارا جو خدا کے ساتھ ہے، کلیسیا کے ساتھ ہے، اگر مضبوط ہوگا تو جب ہم تعمیر کیے جا رہے ہیں خوبصورت عبارت بن جائے گی، خدا کا گھر۔ لیکن گریں گے نہیں، قائم رہیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں افسیوں کا نام پولس رسول کا خط ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا، 2 باب 19ویں اور 20ویں آیت میں، کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن، خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور نبیوں اور رسولوں کی نیو، جس کے کونے کے سرے کا پتھر مسیح ہے، تعمیر کیے گئے بنیاد۔ اب نبیوں اور رسولوں یعنی پرانے عہد نامہ کی بات بھی وہ کر رہے ہیں، پر اس رسول کلیسیا کو بتا رہا ہے، افسس کی کلیسیا کو، اور پھر رسولوں کی بات کر رہا ہے، یعنی نئے عہد نامہ کے جو رسول ہیں اور شاگرد ہیں اور آج کے دور میں خادم ہیں، عہد نامہ کے بھی نبی، ان کی نیو پر کلیسیا رکھی گئی ہے، بنیاد مضبوط۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیو کون ہے؟ اگر میں سوال کروں کہ نبیوں کی اور رسولوں کی اور خادموں کی نیو کون سی ہے، فاؤنڈیشن کون سی ہے؟ خدا یسوع مسیح۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 16 باب میں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں، میں بناؤں جس پر عالم ارواح کے دروازے ہرگز غالب نہ آئیں، کوئی موت نہیں، کوئی طریقے کی قوتیں گرا نہیں سکتی انہیں، کوئی دوسری موت کا خوف، ڈر، عالم ارواح کا خوف نہیں۔ تو ہم آج یہ سیکھیں گے، پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا، اگر کسی کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں کیا سیکھا، یاد کسی کو ہو، کہ ہم بتا رہے ہیں کلیسیا اور یسوع مسیح جو کلیسیا کی نیو ہے۔ کیا سیکھا ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں؟ کہ وہ پتھر ہے، چٹان ہے، کلیسیا کی فاؤنڈیشن ہے، اور وہی کونے کے سرے کا کیا ہے؟ پتھر ہے، اور اس پر ہم کیا ہو رہے ہیں؟ تعمیر ہو رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے خود کہا میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، میں کسی دوسرے کا نام لیا؟ کون بنا رہا ہے؟ یسوع مسیح، اور اپنی بنیاد پر، چٹان پر، نیو پر، اور اسی ہی کی نیو پر پرانے عہد نامہ میں ہم نے سیکھا تھا، نبی بھی اسی نیو پر انہوں نے عمارت کو
بنایا اور رسولوں نے بھی اسی نیو پر ردے رکھے، اور کلیسیا جو خدا کا گھر ہے، روحانی گھر ہے، تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ طوفان آئے، آندھیاں چلیں، بے دینی آئے، لیکن جو کلیسیا ہے، ایماندار ہے، وہ قائم رہے۔ اور بائبل مقدس میں ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ پرانے زمانہ میں اور آج بھی ہوتا ہے کہ جب نیو رکھی جاتی تھی تو پرانے عہد نامہ میں لوگ فاؤنڈیشن رکھنے کے وقت بکرا، برا یا اگر یہ نہیں تو مرغ ذبح کرتے تھے، خون بہاتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، لیکن بکرا شاید کوئی لوگ کرتے بھی ہوں، کچھ مذاہب کے لوگ، لیکن کم سے کم مسیحی لوگ ایک تو یادگاری میں کرتے ہیں۔ اگر نیو رکھی جائے تو کیا آپ کرتے ہیں؟ لڈو، مٹھائی، ہے نا، سیلیبریشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری نیو جب رکھی گئی کلیسیا، تو نہ بیلوں نہ بکروں کا لہو بہایا گیا، بلکہ ہماری جو کلیسیا کی نیو رکھی گئی وہ خدا کے پاک بڑے کے لہو کے وسیلہ سے رکھی گئی۔ یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا دیا تاکہ کلیسیا کی بنیاد ڈالی جائے۔ یہ یاد رکھیں، اس لیے مضبوط بنیاد ہے کہ بروں، بیلوں، بچڑوں اور یہ جو مرغ ہے اس کی قربانیوں سے کلیسیا کی نیو یا فاؤنڈیشن نہیں رکھی گئی، بلکہ خدا کے برا، خداوند یسوع مسیح کے اپنے ہی مبارک لہو کے وسیلہ سے فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ اس لیے لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ ہم اس نے ایک ہی بار خون بہا کے کیا کیا۔ پرانے عہد نامہ کے لوگ تو بار بار سال با سال لکھا ہے بچڑے، بیل، بکرے دیتے تھے، ہر سال گناہوں کی معافی کے لیے، نجات کے لیے۔ لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ایک ہی بار نہیں، ایک ہی بار اپنا خون بہا کے ہماری ابدی خلاصی کر دی، مضبوط بنیاد رکھ دی کہ اب کسی طرح کے طوفان آئیں کلیسیا کو گرا نہیں سکتے۔ ایماندار کی جو زندگی ہے اسے شیطان گرا نہیں سکتا، جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کے لہو پر جو وہ خود چٹان ہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو پرانے عہد نامہ کہ نبیوں کی بنیاد ہے، جتنے نبی آئے، میں پھر دہرا دیتا تھوڑا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ان کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر تھا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، نبوت کی، اور پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے آمد ثانی، اس کی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہی کلیسیا کی بنیاد اور چٹان اور نجات ہے، اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، شروع سے وہی ہے۔
وہی الفا ہے اور وہی بائبل میں لکھا ہے ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے. بائبل مقدس کو جب پڑھیں تو بائبل مقدس کا موضوع ہی خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللویا. نبیوں کے پیغام کا موضوع ہی خداوند یسوع مسیح ہے اور تاریخ کا مرکز بھی خداوند یسوع مسیح ہے. اور پرانے عہد نامہ میں جتنی بھی خیمہ کے اندر رسومات ادا کی جاتی تھی، ذرا غور کریں کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. جتنی رسومات آپ پڑھ لیں پرانے عہد نامہ میں، ساری رسومات خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے چوگرد گھومتی ہیں. اور بائبل میں لکھا بھی ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام بخشا گیا ہے، جس کا نام وہی کلیسیا کی ایماندار کی چٹان ہے، وہی بنیاد ہے، اور اس پر جو تعمیر کیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں گرے گا، نہ یہاں اور نہ آنے والے جہان میں وہ قائم رہے گا. آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ جو کچھ پیدا ہوا، یہ بائبل کی باتیں ہیں، قیاس رہی ہے نہیں، جو کچھ پیدا ہوا اسی کے وسیلہ سے، اور پھر یہ لکھا ہے اسی کے واسطے پیدا ہوا ہے. کس کے واسطے؟ خداوند یسوع مسیح کے واسطے. ساری بائبل خداوند یسوع مسیح کے چوگرد گھومتی ہے. وہی کلیسیا اور ایماندار کی زندگی کی چٹان ہے، اور جس کی بنیاد چٹان پر ہوگی وہ کبھی گرے گا نہیں، قائم رہے گا، اب تک قائم رہے گا. اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح، ہم آگے اور تھوڑا بڑھتے ہیں، نہ صرف شروع اور نہ صرف آخر ہے، بلکہ وہ درمیانی بھی ہے. بائبل مقدس کو بے شک ہم کھول لیں، ہم حوالہ پڑھ بھی لیں، کلام مقدس میں اگر ہم نکال لیں تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور چوتھی اور پانچویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی، ایک کا ذکر نہیں کیا لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، یعنی انسان بنا. اس کا مطلب یہ ہے، اب کلیئر کٹ بات ہے. کوئی قیاس رہی ہے تو قیاس رہی نو. خدا کا کلام بہت کلیئر ہوتا ہے اور سادہ ہے، اور خدا کا کلام ہاں یا نہ ہے، یہ یاد رکھیں. خدا کا کلام یہ نہیں کہ ہاں قیاس رہی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ خیال ہے، ہاں یہ خیال ہے. جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں، جہاں سے سادگی سے نہیں سمجھتے، کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، فلاں کا خیال یہ ہے.
ڈنگڑے کا خیال یہ ہے. کلام اس طرح نہیں ہے. کلام ہاں ہے یا نہ ہے, زندگی ہے یا موت ہے, دوزخ ہے یا جنت ہے, اور یسوع کا لہو ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی بڑے بچڑے اب بکروں کی ضرورت نہیں ہے. دو ٹوک بات ہے. اب میں نے کیا آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ خدا ایک ہے, پڑھا میں نے, اور پھر کیا آگے پڑھا ہے, خدا اور انسان کے درمیان, درمیانی بھی کون ہے؟ دو ہیں. کدی وہ کو انہوں پڑھ لو, کدی انہوں پڑھ لو. نو, خدا کا کلام بڑا برحق ہے اور سیدھا سیدھا ہے اور سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے. اگر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, اگر کوئی قبول کرے یا نہ کرے. یہودیوں کی بحث ہوتی ہے باپ ابراہم کے سلسلے میں, یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں. تو یہودی لوگ خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ سے بڑا ہے؟ ہم اس کے فرزند ہیں. خدا یسوع مسیح نے پہلے تو کہا کہ تم ابراہم کے فرزند نہیں. یہودیوں کو اگر اس کے تم فرزند ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ میرے خلاف ہوتے, میرے قتل کی کوشش کرتے. اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے تو میرے خلاف ہوتے, مطلب کہ مجھے نہ مانتے, مجھے اس کا بیٹا نہ پہچانتے. اور پھر یسوع مسیح نے یہ کہا, پہلے بھی میں نے دہرایا ایک میسج میں, کہ یسوع مسیح نے کہا کہ ابراہم تو میرا دن دیکھنے کا کیا تھا, مشتاق تھا. اور پھر کیا لکھا اور کلیئر کٹ کہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. کس نے دیکھا؟ ابراہم نے دیکھا. ان کا ایمان اس وقت نجات کے لیے, جنت میں جانے کے لیے ابراہم تھا. ابراہم 3 بڑے مذاہب کا روحانی باپ ہے. ہمارا بھی, مسیحیوں کا بھی روحانی باپ ہے. لیکن ابراہم گنہگاروں کا نجات دہندہ ہے. نجات دہندہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور خدا اور انسان کے درمیان میں جو درمیانی ہے وہ کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, بائبل مقدس فرما رہی ہے. مقدسین کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں, درمیانی ایک ہی ہے, اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. بلکہ راستہ بھی ایک ہے. یسوع مسیح نے کہا میرے وسیلہ کے بغیر آپ پوری کریں, میرے وسیلہ کے بغیر. اگر باپ کے پاس آنا ہے دعا کے لیے, باپ کے پاس آنا ہے برکت کے لیے, باپ کے پاس آنا ہے کسی نعمت کے لیے, تو یسوع مسیح نے کوئی بات رکھی چلو یار کدی میرا نام لے لینا, کدی میرے وسیلے آ جانا, کدی موسیٰ دے وسیلے آ جانا, کدی میرے بھائیاں دے وسیلے آ جانا, کدی میری بہنوں دے وسیلے آ جانا, کدی میری ماں دے وسیلے آ جانا. ایسا کہا یسوع مسیح؟ کیا کہا؟ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا, نہ کوئی دعا کر سکتا ہے, نہ کوئی برکت مانگ سکتا ہے. کلیئر باتیں کی یسوع نے. اور قیاس رئی میں کہا آپ کو ایک دلیل جس طرح میں سادہ سکھاتا ہوں, ابھی میں نام نہیں لیتا. ایک بہت بڑا کسی کی گیم کا وہ کیا تھا کھلاڑی, نہیں ذرا آپ کو یاد آئے گی, اس نے ورلڈ لیول پہ وہ چیمپئن شپ جیتی,
चलो मैं नाम नहीं लेता लेकिन दलील देता हूँ। अब मैंने उस पर गौर किया कि जनाब उससे बड़ा वेलकम किया जा रहा है, कोई भी हो चाहे, है ना, क्योंकि उसने जीता है, चैंपियन वो बना है। तो उसे मेडल किसको करा दिया? मेडल उसके भाई को कहा गया। भाई आपने देखा जो मेडल उसे गले में डालना था, हम क्या यार कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, पढ़ देना ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ बुलाओ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, उसके भाई को बुलाओ, उसे मेडल, उसकी बहन को बुलाओ, उसे गोल्ड मेडल बना दो। ऐसा देखा आपने जी? फिर जो ऑनर या इज्जत, हाँ खानदान की इज्जत है। इज्जत क्या है? बहन भाइयों की माँ की इज्जत क्या है कि वो चैंपियन के बहन भाई और माँ है, इज्जत है। लेकिन गोल्ड मेडल का हकदार जिसके गले में है वो वही है जिसने चैंपियनशिप जीत ली है, और उसी के नाम का चेक जो है, कभी हुआ उसने बड़े पैसे लिए ताकि आपको समझ तो आ जाए। अब जो गवर्नमेंट चेक दिए, किसके नाम का चेक दिया जी? उन्होंने कहा चल भाई पैसे तेरे ने, चेक तेरी माँ दे नाम, कैश करवा सकता है, चल भी तेरी बहन देना ही करवा सकता है, चल भी तेरे भाई देना ही करवा सकता है। और अगर किसी ने वो लेना हो, क्या कहते हैं सेलेक्टिव से जो लेते हैं ऑटोग्राफ, चैंपियनशिप उसकी है तो ऑटोग्राफ का कोई भाइया जाए तो ये जरा ऑटोग्राफ। कभी ऐसा आपने देखा किसके सिग्नेचर चलेंगे? इसलिए कायनात में एक ही नाम है जिसका नाम यीशु है, उसके नाम के वसीले से, उसके सिग्नेचर के वसीले से हर तरह की बरकत इंसान को मिल सकती है, निजात मिल सकती है। एक ही दरमियानी है, कोई दूसरा नहीं। और जो इस ईमान की चट्टान पर कायम होगा उस पर आलमे रवा के दरवाजे नहीं तो यहाँ नहीं आएंगे, वहां दाएं और बाएं लोग हो जाएंगे। अगर यहाँ अदालत नहीं होगी तो आखिरी अदालत में वो खुद ही खड़ा कर लेगा, ला भी तू इधर हो, वहां किसी की जरूरत नहीं कि बाजी के खबे पासे वाले का वहां किसी की जरूरत होगी? यहाँ तो हो सकती है ना, बाग के हम सोच सकते हैं कि हम उधर चले जाएं, कौन सी अच्छी लाइन है, कौन से अच्छे लोग वहाँ खड़े हैं, कौन से जेंट्री के लोग खड़े हैं, उनके पास चले जाएं, कौन सी सेलेब्रिटीज हैं उनके पास भाग भाग के तस्वीरें बनवा लें। वहाँ इस तरह होगा? वहाँ तो देखा जाता है ना स्टेटस, दुनिया में क्या देखा जाता है? स्टेटस देखा जाता है ना, चाहे बताओ कितना भी गलत हो। दुनिया भी क्या देखा जाता है? फट के तो बनाएंगे, फट के कि पहले पीछे दौड़ के पढ़ो जी, वो जानता भी नहीं तो पीछे आएंगे फटो ला मुँह इधर, कई बार तस्वीर है ना, वो एकदम मुँह इधर होंगे, क्योंकि जिस दिन तस्वीर है ना वो जानते हैं, वो मुँह इधर होंगे,
یہ دیکھا ہے آپ نے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو بندہ ہم جان رہا ہوں میں کہا کہ فیس بک کوالٹی ٹائم پکچر گریٹ پکچر لیکن وہاں اس طرح ہوگا؟ کسی کی ضرورت ہوگی؟ وہاں پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے. اگر تو یسوع مسیح بنیاد اور اس کے لہو سے دھلا ہوگا، اس کو باپ کہے گا بھی پس ندی نے بہادرائی بھی تھی. دانی طرف والوں کو کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں بادشاہی کو حاصل کرو، کیونکہ تم میرے لہو سے کیا ہو؟ دھل گئے ہو. تو یہ درمیانی کون ہے؟ کتنے درمیانی نے؟ کئی کہتے نہیں جی بہشت آسمان تے جان دے جگہ ایک ہی ہے، لیکن راہ کئی انج بھی کہتے جی کہ راہ ادھروں جاؤ شیخو پورے لے جاؤ، کراچی لے جاؤ، جی ویکھو نا اسلام آباد ہی جانا. لیکن یسوع نے کلیئر کٹ بات کی ہے، کیا سرائی نہیں، راہ حق اور زندگی میں ایک ہی راہ ہے نجات کے لیے، اور اس کا نام کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اس لیے کہ جو خداوند یسوع مسیح چٹان ہے، اس بنیاد پر ایماندار یا کلیسیا کی تعمیر ہوگی، اس پر موت کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. انہیں دوسری موت کا ڈر. موتیں کتنی ہیں؟ 2 طرح کی موت ہیں، ذہن میں رکھ لو. ایک موت ہے وہ سب کو آنی ہے، یہ جو جسمانی موت ہم کہتے ہیں، ان پڑھ ہو، پڑھا ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، گنہگار ہو، راست باز ہو، سب نے ایک دفعہ کیا کرنا ہے؟ مر جانا ہے. چلو کئیوں کو تو موت بھی یاد نہیں ہوتی، وہ کہنے لگے وہ ہمارا سی مرنا. اور موت کو چلو اس موت کو بھی یاد رکھنا کیا ہے؟ جو یاد رکھتا ہے وہ حکمت سے چلتا ہے، جو یاد رکھتا ہے خدا کے خوف میں چلتا ہے، جو یاد رکھتا ہے وہ خداوند کی کیا کرتا ہے؟ پیروی کرتا ہے. تو کچھ لوگ تو یہ پہلی موت بھی کہتے ہیں سانو یہ بھی نہیں آؤں. اور اگر دولت آئی تو پھر کہنے وہ کہیں نہیں آئی. دولت نے سانو مرن ہی نہیں دینا. جی ہاں، دولت نے سانو بچا لینا ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ بڑے بڑے دولت مند مر گئے ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ مر گئے ہیں کہ نہیں؟ تو غریبی مر گیا، بادشاہ مر گیا. یہ تو موت سب کو آنی ہی آنی ہے. گنہگار بھی مر گیا اور راست باز بھی مر گیا. لیکن مبارک وہ ہے جسے دوسری موت کا کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. ان کو دوسری موت نہیں آئے گی. اور وہ موت کیا ہے؟ وہی جو یسوع مسیح نے کہا کہ جو میں کلیسیا بناؤں گا، جس کی بنیاد مجھ پر ہوگی، اس پر موت اور عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے. وہ موت کیا ہے؟ خدا سے جدائی،
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इन्हें वहाँ ले जाओ, वहाँ चले जाओ जहाँ रोना है, दांतों का पीसना है और आग और गंधक से जलने वाली, इसे दूसरी मौत बाइबल में कहा गया है। लेकिन जिनकी बुनियाद यीशु मसीह पर है, ये तो मौत आएगी, मरना ही मरना है, लेकिन उन पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। वो खुदा की अबदी बादशाहत में, अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। इसलिए बड़ा गौर करना और ईमान रखना चाहिए कि हमारी बुनियाद किस पर है, कलीसिया की बुनियाद किस पर है, कलीसिया का ईमान किस पर है नजात के लिए, और ईमानदार जो है उसकी बुनियाद किस पर है, किस ईमान पर है। और ये बड़ा अहम है कि हम याद रखें। यहाँ तक गलतियों के खत में लिखा है, पहला बाब 8वीं आयत लिखने वाले लिख लें, लिखा है पौलुस रसूल अब कलीसिया को एक और जबरदस्त बात कहता है, जो मेरा ख्याल है देखो बड़ी दिलेरी से उसने लिखा है। किसने लिखवाया ये जी? ये आपको इसलिए कहवा रहा हूं कि आपका ज़हन खुले। ये खुदा का पाक कलाम किसने लिखवाया? पाक रूह ने लिखवाया। ये मुकाशवा है कि नहीं? ये सच्चा है कि नहीं? जिंदा है। और ये जो आयत है उसे पाक रूह ने बताई, मुकाशवा है ना? यहाँ मैं लिख, अगर आज मुझे कहते, मिसाल एक दे रहा हूँ, या आपको कहते हैं गल लिख भाई, ना ना भाई मैं नहीं लिखूंगा, और गल पाक रूह जी छो मेरे सारे खराब हो जाने नहीं। जी हाँ, तो क्या लिखा है पास्टर नदीम? चलो पढ़ ही दें, जरा सुन लें। अगर आप भी होते आपने नहीं लिखना था, या मैं भी होता। क्यों? क्या हमने लोगों को खुश करना होता है, हमने किसी से कोई वो लेनी है मुखालफत। आज पढ़े क्या लिखा है। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाओ। जो हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाई, यानी पूरी खुशखबरी, यानी खुदावंद यीशु मसीह की, कि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से, यही खुशखबरी है कि वो ही नजात दहिंदा है। वो कहता है अगर हम भी अपने आप को भी डाल रहा है, और ना सिर्फ हम, पास्टर नदीम ने पढ़ा है, ना सिर्फ हम बल्कि आसमान का कोई फरिश्ता भी नीचे उतर करके कोई और तरह की आपको खुश खबरी दे, तो दलेरी से कहता है वो मलाऊन है। मलाउन का मतलब तो आप जानते होंगे। मलाउन का मतलब जी सही बताना। अगर आपको पाक रूह कह दे कि कोई और जाके सुनाओ, कोई यीशु मसीह के अलावा खुशखबरी है, मानने वाला मलाउन है, तो आप कहोगे नहीं, सही बात बता। आपने कहना असी भाई अभी बुरे बनी है, असी ते सगों मुका के जड़ा उल्टी तलीम दे रहे हैं, जड़ा बिद्दत फैला रहे हैं, उन्होंने सगों कहेंगे वाह 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 शाबाश, और ते तालियां मारेंगे। वो दीते पहले नालों ज्यादा की करेंगे, तारीफ करेंगे और ताड़े उस वक्त भी होता था और आजकल होता है ऐसा। आजकल बल्कि बहुत ही ज्यादा होता है।
جڑا غلط تعلیم دینا کلام غلط سنا دیتا ہے وہ کہنا کیا بلکہ انہوں سے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شاباش بھائی تو لگا رہا ہے تو نال کہتے ہیں جتنے کوئی لگا ہے نہیں صحیح لگا ہے اور بھائی جتنے کوئی لگا ہے اور بھائی صحیح لگا ہے. میں اس لیے بری ہوں دلیری سے کہہ رہا ہوں کہ بائبل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں. اگر کوئی اور طرح کی خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہے کیونکہ یسوع مسیح کے بغیر کلام فرماتا ہے کہ نجات نہیں ہے. وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے اور وہی کیا ہے درمیانی بھی ہے. ہم ایک اور حوالہ پڑھ لیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8واں باب 5ویں اور 6 آیت میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. یہاں لکھا ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں اوپر بتایا گیا ہے جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جو خیمہ میں رسومات ہوتی تھی وہ آنے والی آسمانی چیزوں کا عکس اور نقل یہ میں بتا رہا تھا کہ جتنی رسومات پرانے عہد نامہ میں ہوئی وہ خداوند یسوع مسیح کے چوگرد گھومتی ہے. تو یہاں کلیئر ہو گیا 8ویں آیت میں 5ویں آیت میں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں یعنی پرانے عہد نامہ میں رسومات جو ادا ہوتی تھی. اخلاقی شریعت نہیں رسمی شریعت کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ اخلاقی شریعت اور ہے رسمی شریعت اور ہے. اخلاقی شریعت قائم ہے اور رسمی شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی. جس طرح کہ قربانیاں دینا بکرے دینا بیل دینا جس طرح میں اکثر کہتا ہوں پھر دہراتا ہوں اگر آپ نے سنا بھی ہوگا جو کہتا ہے جی یہ شریعت کی باتیں ہیں ان پر ہم چلنا ہے جو رسومات شریعت ہے. میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ الجھن میں نہ پڑیں. شریعت کے 2 حصے ہیں بڑے ویسے تو کئی ہیں ایک رسمی شریعت ہے ایک اخلاقی شریعت. رسمی شریعت کی دلیل یہ ہے وہ بکرے دیتے تھے بیل دیتے تھے اور کائنوں کو بھی بڑا رسمی شریعت میں کہا تھا یہاں کیا لگاؤ چوہے پہنو پتھر لگاؤ امامہ پہنو ہے نا بائبل میں لکھا. اس کا کوئی مقصد تھا ہے نا جب ہیکل میں خدمت کرو جب سردار کہیں جائے آپ کو کچھ سمجھانا تو ضروری ہے. پاک ترین مقام میں جائے تو رسی باندھ کے جائے پاؤں کو کیا باندھو یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور ساتھ چوکے کے ساتھ کیا باندھی ہوئی تھی گھنٹیاں باندھی ہوئی تھی. تو یہ کیا ہو گئی تو جو گھنٹیاں تو باندھ لیں. میں مثال دیتا ہوں کسی کو میں نے سنایا کہ آپ چوگا بھی پالو گھنٹیاں بھی باندھ لو اوکے پتھر بھی لگا لو اوکے اوپر پگ بھی باندھ لو اوکے لیکن پھر یہ دنال بیل بکرے بھی دیو اتنے آ کے چوپ ہو جائے. اگر پوری شریعت ہی ماننی ہے رسمی تو جہاں دینے کی بات آتی ہے وہاں سے چوپا ہی دیو پھر کہتے ہو یہ شریعت کی بات ہے. پھر آپ کے بھی کیا دو بیل دو بکرے دو بچڑے دو ذبح کرو. اگر کوئی ایسا بناتا ہے مسالہ یا وہ بنا کاٹتا ہے اس طرح کرنے سے پھر بالکل ہاں کیوں رسوماتی چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں جو اٹریکشن پیدا ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں.
تو جہاں پیسہ لگانا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ شریعت کی گل اور نہ بھائی یہ تو بائبل مقدس میں چاہے کہ آپ سیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر شریعت کی ایک ہی بات کوئی نہ مانے تو آگے پورا کرے. کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی شریعت کی ایک ہی بات نہیں مانتا جو شریعت پر چلنا چاہتا ہے رسمی شریعت پر تو اس نے ساری شریعت کو کیا کیا؟ توڑ دیا. تو آج دیکھ لو کچھ چیزیں تو رسمی طور پر کر لیں ہے نا لیکن اخلاقی شریعت جو ہے وہ قائم اور دائم ہے. محبت ہے ایک دوسرے کی فکر ہے. 10 احکام اور آسان کر دیتا ہوں 10 احکام کیا ہے؟ اخلاقی شریعت ہے. اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 4 آیت پھر پڑھتا ہوں اور اگر وہ 5 ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں چنانچہ جب اب غور سے سنیں جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اس سے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ بڑے دھیان سے سننا دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. کس کے مطابق سب چیزیں بنانا؟ جو پہاڑ پر میں نے نمونہ کس نے دیا؟ کس چیز کا نمونہ دیا؟ اب خیمہ کون سا ہے؟ اب خیمہ ہم ہیں. وہ تو اکثر نا اب خیمہ خدا کا خیمہ کون ہے؟ کلیسیا ہے. اور خدا نے لائٹ نہیں لیا آنے والی جو اصل چیزیں تھی عکس تھی نقل تھی اس کا ڈیزائنر اور انجینئر کون تھا؟ موسیٰ نہیں تھا. نو موسیٰ نے اس کو چنا تھا لیکن وہ ڈیزائنر نہیں ہے. موسیٰ کو چنا لیکن وہ انجینئر نہیں تھا. خدا نے خود ڈیزائن کیا انجینئر بھی خود بنا اور پھر حکم دیا کہ جو میں نے تمہیں پہاڑ پر نمونہ اس کے مطابق بنانا آگے پیچھے نہ کرنا. نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ غلط نمونے سے بنا دینا خیمہ پھر نافرمانی ہونی تھی. اگے موسیٰ نے 1-2 گلا کی تھی جی دی وجہ تو پھر اور بھی کوئی مقصد سی. کسی کو پتا ہے خدا نکال کے لایا موسیٰ کے وسیلے سے. تو یہ جگہ میں نے جارڈن میں جا کے دیکھی پہاڑ وہ دیکھا. خدا نے کہا اچھا اب تو کیا کر پہاڑ پر آ اور کیا کر او وعدہ دی جیڑی سرزمین ہے پتوں بیل ہے. اب خدا نمونہ کے بغیر ڈیزائن کے مطابق نہ کام کرتا تو پھر نافرمانی ہونی تھی کہ نہیں. تو آج یسوع مسیح بھی کیا کہتا ہے متی کی انجیل میں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر کون بنائے گا؟ ڈیزائنر کون ہے؟ انجینئر کون ہے؟ تو اگر کوئی اور بنانے والا آ جائے ردے لگانے والا آ جائے اور ڈیزائن کو چینج کر دے پھر خدا خوش ہوگا؟ وہ کہے نہیں یہ یسوع مسیح نے انجینئرنگ تو کی ہے ڈیزائن تو کیا ہے لیکن نہیں میں بھائی بہت زیادہ وہ دینا رو میں کیا بڑا ڈیزائن. یہ غور کریں
کہ جو کلیسیا خداوند یسوع مسیح نے ڈیزائن کی، جس کلیسیا کا انجینئر خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح ہے، اگر وہ کلیسیا تعمیر ہوگی اس پر موت عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن اگر کوئی انسانی انجینئر آتا ہے، روحانی ڈیزائن اور ہی کو کر دیتا ہے، نجات کا ڈیزائن اور ہی کر دیتا ہے، برکت پانے کا ڈیزائن اور ہی کر دیتا ہے، تو پھر اس پر موت اور عالم ارواح کے دروازے کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری روحانی زندگی اور ہماری جو کلیسیا ہے، خدا کی کلیسیا ہے، لیکن کلیسیا کی بنیاد کس پر ہے؟ مضبوط چٹان پر ہے؟ ہماری بنیاد کس پر ہے؟ کسی مقدس پر ہے، راست باز پر ہے، یا خداوند یسوع مسیح ہماری نیو فاؤنڈیشن ہے؟ کس طرح ہم تعمیر کیے جا رہے ہیں؟ اور آخری بات پھر دہراتا ہوں جو پہلے میں نے بتا بھی دیا کہ جب خداوند یسوع مسیح ہی نے کفارہ دیا، جب خداوند یسوع مسیح ہی نے اپنا خون بہایا، جب خداوند یسوع مسیح ہی بنیاد ہے، جب خداوند یسوع مسیح ہی درمیانی ہے، جب خداوند یسوع مسیح ہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جب خداوند یسوع مسیح ہی دوبارہ آنے والا ہے، تو ایک سیکنڈ میں مجھے بتا دیں کہ اب پرستش کے لائق کون ہے؟ جی، عبادت کے لائق کون ہے؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ کس کی پرستش کرنی چاہیے؟ کس کی حضوری میں آ کے جھکنا چاہیے؟ کس کے نام سے باپ سے مانگنا چاہیے؟ کیونکہ یسوع نے کفارہ دیا اور وہی اس لائق ہے اور وہی حقدار ہے اسی کی عبادت ہو۔ اس لیے لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا ہی ہم پرستش عزت کے لائق ہے، جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسی کو فرشتگان بھی سجدہ کرتے ہیں، اسی کو مقدسین بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آئیے اس کی عبادت کرتے چلے جائیں، اور یسوع مسیح جو ہماری بنیاد ہے اس پر، اور اس کی تعلیم جو چٹان کی طرح ہے اس پر تعمیر ہوتے جائیں، اور آپ پر موت عالم ارواح کے دروازے ہرگز غالب نہیں آ سکتے۔ گاڈ بلیس یو۔